اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کمانے کا ایک نسخہ بیان فرمایا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ دنیا زیادہ سے زیادہ کمائے. کیا خیال ہے بھائی اگر کسی کی تنخواہ 50,000 ہے تو وہ چاہتا ہے کہ 1 لاکھ ہو جائے، 1 لاکھ ہے تو وہ چاہتا ہے 2 لاکھ ہو جائے، 2 لاکھ ہے تو وہ چاہتا ہے، بھائی جو چاہتے ہیں بولے نا، 4 لاکھ ہو جائے. کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا بھی ہو جائے. آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں اور آپ کو بلا کے کہا جائے کہ ہم آپ کی تنخواہ بڑھانا چاہتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کہا کوئی کیا ضرورت ہے اس کی، پہلے ہی میرے خرچے ماشاءاللہ اچھی طرح سے پورے ہو رہے ہیں، تو کوئی ضرورت نہیں ہے. کبھی ایسا ہوا؟ بلکہ رونا شروع کر دیں گے کہ میں تو پہلے ہی پریشان ہوں، یہ تو آپ کو پہلے بڑھا دینی چاہیے تھی. تو دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے، چاہے وہ مسجد کا امام ہی کیوں نہ ہو، مؤذن ہی کیوں نہ ہو، مدرسے کے مدرس ہی کیوں نہ ہو، محتمم اگر مدرس کو بلوائے اور کہیں کہ آپ بخاری پڑھاتے ہیں، آپ کو اس پہ 5,000 ملتے ہیں فار ایگزامپل. مدرسوں میں وظیفے تو ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ہم 10 کرنا چاہتے ہیں تو وہ انکار کریں گے؟ کوئی بھی انکار نہیں کرتا. انکار کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہے نا. بھئی زیادہ پیسے آ جائیں گے تو کیا کوئی مسئلہ ہوگا؟ زیادہ پیسے آئیں گے تو زیادہ اچھا کھا لیں گے، صدقہ خیرات بھی زیادہ کر لیں گے. تو دنیا ایک ایسی چیز ہے جس کے حصول کی ہر شخص کوشش کرتا ہے. یہ حدیث میں چونکہ دنیا کا لفظ استعمال ہوا نا، ابھی میں حدیث کا ترجمہ کروں گا، پھر دنیا کو پہلے ڈیفائن کر دوں کہ واٹ از دنیا، دنیا ہے کیا جس کا اس حدیث میں تذکرہ ہے. دنیا نام ہے دولت کا، عزت کا. اگر کوئی ایسا طریقہ ہو جس سے آپ کی عزت پہلے سے لوگوں کی نظر میں بڑھ جائے اور اس طریقے کو استعمال کرنے میں کوئی نقصان بھی نہ ہو، کوئی ٹینشن بھی نہ ہو، تو ہر آدمی چاہے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تبھی لوگ اپنی مخالفت برداشت نہیں کرتے، کیونکہ اس سے عزت میں کمی آتی ہے. یہ نیچر ہے انسان کی. اگر کوئی آپ کی برائی لوگوں کے سامنے کرتا پھر رہا ہے، آپ کو بدنام کر رہا ہے، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف ہی نہیں ہوتی. یہ تو اس کا مطلب ہے آپ نیچر پہ نہیں ہیں. تبھی تو اسلام نے غیبت کو حرام کیا، کیونکہ آپ جب کسی کی غیبت کریں گے تو معاشرے میں اس کی عزت، بول دے کیوں نہیں بھائی، کم ہو جائے گی. تو اس کا مطلب عزت ایک ایسی چیز ہے جس کی شریعت کی نظر میں بھی ویلیو ہے، اور شریعت چاہتی ہے لوگوں کی عزت محفوظ رہے. تو قیمتی چیز ہے نا. یہ جو تواضع کا ہمارے ہاں بعض جگہوں پر یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ تواضع اسے کہتے ہیں کہ کوئی آپ کی مخالفت کرے، آپ کو بے عزت کرے، کچھ بھی نہ ہو، آپ کا اللہ سے اتنا گہرا تعلق ہو کہ آپ کی صحت پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا. تو تواضع کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے. یہ نیچرل ہے کہ کوئی آپ کی مخالفت کرے، آپ کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرے، تو انسان اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اگر کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ عزت دار ہے نہیں، اس کے پاس پہلے سے عزت نہیں ہے. وہ ایک واقعہ سناتا ہوں نا. میں ایک آدمی کسی علاقے میں گیا، واپس آیا تو لوگوں سے کہنے لگا شکر ہے میری اس علاقے میں عزت نہیں ہے. لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہہ رہے ورنہ آج بے عزتی ہو جاتی. یعنی مجھ سے ایسا کام ہوا ہے کہ چونکہ پہلے سے عزت ہے ہی نہیں تو بے عزتی بھی نہیں ہوئی. بعض ایسے الٹے کام ہو جاتے ہیں لوگوں سے کہ جو اگر پہلے سے عزت ہو تو ان الٹے کاموں کی وجہ سے عزت ختم،
لیکن اگر پہلے سے عزت نہ ہی ہو تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی یہ تو کر سکتا ہے یہ کام. ایک آدمی ہیروئن پیتا ہے, سب کو پتہ ہے کہ یہ ہیروئن چی ہے, وہ چرس پیتا ہوا پکڑا جائے تو عزت کم ہوگی اس کی؟ بلکہ عزت ہو جائے گی اور بڑھے گی کہ یار پہلے ہیروئن پیتا تھا اب صرف چرس پہ گزارا کر رہا ہے. لوگ عزت کرنا شروع کر دیں گے, سلام کرنا شروع کر دیں گے, جی السلام علیکم, کیا حال ہے چرسی بھائی, خیریت سے. جب اس کو چرسی کہیں گے تو خوش بھی ہوگا وہ, کیا خیال ہے. لیکن کوئی عزت دار آدمی اگر ہیروئن پیتے ہوئے پکڑا جائے تو ٹھیک ٹھاک بےزتی ہو جائے گی, یار تم یہ کرتے ہو. بلکہ عزت دار تو سگریٹ پیتے ہوئے پکڑا جائے تو بےزتی ہو جاتی ہے کہ یار آپ پہ تو سگریٹ سوٹ نہیں کرتی. تو عزت کا حصول یہ بھی انسان کی نیچر ہے, اس کو تکبر نہیں کہتے. ہر انسان چاہتا ہے میری عزت ہو, بشرطے کہ وہ خود عزت دار ہو بھی. جو اپنی عزت نہیں چاہتا اس کا مطلب وہ ہے ہی گھٹیا آدمی ہے وہ. تو عزت بھی انسان چاہتا ہے, پیسہ بھی انسان چاہتا ہے. انسان کی ایک خواہش یہ بھی ہے کہ حکومت بھی ہو, میری چلے. حکومت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ میری بات مانی جائے. یہ بھی انسان کی فطرت ہے, خواہش ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی سے اس کے اختیارات چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے, اور آنا چاہیے. آپ کسی اچھے عہدے پر ہیں, آپ کو اس عہدے سے ہٹا کے نیچے لایا جائے تو فطری طور پر آپ کو غصہ آئے گا. آپ مینیجر ہیں کمپنی کے, 4 لاکھ آپ کی تنخواہ ہے. آپ کو کمپنی کہے کہ ہم چوکیدار بنائیں گے اور تنخواہ 8 لاکھ دیں گے, تیار ہو جاؤ گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی. آپ بولو بھائی 10 لاکھ دے دو, میں چوکیدار نہیں بنوں گا, میں مینیجر تھا, میرے پاس اختیارات زیادہ تھے, میں چوکیدار بنوں گا تو اختیارات کم ہو جائیں گے. ہاں چوکیدار کو آپ کہیں کہ ہم تمہیں جمعدار بنا دیں گے, وہ اس پہ راضی نہیں ہوگا. تو یہ فطرت ہے, یہ کوئی اس کا تواضع یا تکبر سے تعلق نہیں ہے. تبھی شریعت نے حکم دیا ایک دوسرے کی عزت کا, تاکہ لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں. توہین کی اجازت نہیں دی, اس کو جرم قرار دیا ہے. فقہا نے دیکھو شریعت میں ہے کسی کو زانی کہہ دیا تو اس کی عزت میں کمی کر دی نا آپ نے. تو اسلام میں ہے کہ 4 گواہ پیش کرو. اگر گواہ نہیں پیش کر سکتے تو الٹا 80 کوڑے جس نے کسی کو زانی کہا ہے نا اس کو لگائے جائیں گے, اور کھلے عام. حالانکہ ممکن ہے اس نے واقعی زنا کیا ہو, امکان تو ہے نا. بھائی 4 گواہ ضروری تو نہیں ہوتے نا کہ ہر جرم پہ کوئی 4 آدمیوں کو گواہ بھی بنا رہا ہو, یہ ضروری تو نہیں ہے. زنا تو اکثر چھپ کے ہوتا ہے, چھپ کے بھی کیا ہو تو آپ پھر بھی اس کو ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس نے تو زنا کیا, توبہ کا امکان ہے کہ یہ جرم چھوڑ کے اللہ کو راضی کر لے. لیکن اگر پبلک کے سامنے یہ جرم آ گیا تو پبلک کبھی معاف نہیں کرے گی, کہے گی ہے تو وہی نا, ہے تو وہی, ساری زندگی تانا اس کے ساتھ لاحق ہو گیا. تو اس لیے اسلام نے کہا کہ 4 گواہ اگر تمہارے پاس موجود نہیں ہیں تو قطع نظر اس سے کہ اس نے زنا کیا ہے کہ نہیں کیا, تمہیں پیٹ میں کیوں مروڑ ہو رہا ہے, تمہیں اس کے سامنے لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنے کا کس نے رائٹ دیا؟ ارے بھائی شریعت کا مزاج سمجھ رہے ہو کہ کیسا خاندانی مزاج ہے اسلام کا. لیکن افسوس اس پر ہے کہ یہ مزاج اب ہمارا رہا نہیں ہے, دیندار طبقے کا نہیں رہا یہ مزاج. دنیا میں سب سے مزیدار کام ہم لوگوں کا ہے عزتوں کو اچھالنا. دنیا میں سب سے زیادہ کلپ وہ چلتا ہے جس میں کسی کی عزت کو, دیکھو آپ ایک یوٹیوب پہ کلپ بناؤ تربوز کے فضائل, چلے گا؟ بولو نا. حالانکہ بڑے فضائل ہیں, تربوز سے خون بنتا ہے بھائی, صحیح ہے نا, بڑی لوگوں کی ضرورت تربوز زیادہ ہے. آپ ایک کلپ بناؤ شہد کی
شہد کھانے کے فائدے، اس کی لوگوں کو ضرورت بھی ہے، اور یہ بھی بتا دو کہاں خالص شہد ملتا ہے ثبوت کے ساتھ. تو ہر ایک کو ضرورت ہے نا خالص شہد کی. چلے گا مارکیٹ میں، تھوڑا سا ہو جائیں گے، 2-4 ہزار ویورز آ جائیں گے. آپ ایک کلپ بناؤ، اس میں ٹماٹر کے فائدے لکھ دو ٹھیک ہے نا. تو یعنی وہ زیادہ نہیں چلے گا، لیکن آپ ایک کلپ بناؤ کسی عزت دار آدمی کی عزت کو اس میں اچھالا گیا ہو، فلاں فلاں کام کرتے ہوئے پکڑا گیا، کام نہیں بتاؤ اس میں، فلاں حضرت فلاں دامت برکاتم، یا فلاں اداکار، یا فلاں کوئی سیاستدان، یا فلاں وزیر اعظم، یا فلاں کوئی سربراہ، کوئی بھی جس کی عزت ہو، کیونکہ بےزتی میں اسی کا مزہ آتا ہے جس کی پہلے سے عزت ہو نا. ارے بھائی وہ آدمی جو محلے میں گیا تھا اور کہہ رہا تھا شکر ہے میری عزت نہیں ہے، وہ اسی وجہ سے تو نا کہ عزت ہوتی تو بےزتی ہوتی نا. کوئی مشہور آدمی جس کی عزت ہو اس کی بےزتی پہ کلپ بنا دو تو آپ کا مرا ہوا چینل بھی جان پڑ جائے گی اس میں. ایسا چینل جس کو کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا ٹھیک ہے نا، لوگوں کو پتہ ہی چلے گا اس سے کہ یہ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ فلاں کو میں نے فلاں کام کرتے ہوئے پکڑا گیا، کام نہیں بتاؤ، پھر حج کرتے ہوئے پکڑا گیا، نیچے کلپ میں یہ ہو کہ حج کرتے ہوئے ٹھیک ہے نا، یا چور کو پکڑتے ہوئے پکڑا گیا. کام اچھا ہو بے شک، لیکن صرف نام ہی کافی ہے. کمپنیوں میں لکھا ہوتا ہے نا صرف، بھائی کمپنی کہتی ہے ہمارا نام ایسا ہے کہ نام دیکھ کے لوگ چیز خریدتے ہیں، ایسا ہم نے معیار بنا لیا ہے. تو کسی کی عزت کو اچھالنے کا لیبل ہی کافی ہے، اندر بے شک عزت نہ اچھالی گئی ہو، یہ ضروری نام ہی کافی ہے. تو ایک طرف اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ زنا کیا ہو، اس سے بڑا کوئی جرم اور عزت کو ختم کرنے والی چیز ہے؟ اتنی بڑی سزا ہے زنا پر، اسلام کو یہ اتنا بڑا جرم لگتا ہے کہ کنوارا کرے تو 100 کوڑے چوک میں مارے جائیں اس کو، اور شادی شدہ کرے تو رجم کیا جائے، پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے. اتنا بڑا جرم، اللہ کو اتنی نفرت ہے. تبھی کسی پیغمبر کے نسب میں نا آدم علیہ السلام تک مشرک مرد بھی گزرے ہیں، مشرک عورتیں بھی گزری ہیں انبیاء کے نسب میں، لیکن نہ کوئی زانی مرد گزرا نہ کوئی زانی عورت، تاکہ پیغمبروں کے نسب محفوظ ہو. حدیث میں آتا ہے وَلِدْتُ مِن نِكَاحٍ لَا مِن صِفَاحٍ، آدم سے لے کے آج تک میرے نسب میں نہ کوئی زانی عورت گزری نہ کوئی زانی مرد. پیغمبر کی بیویاں، پیغمبر کی مائیں، نانیاں، دادیاں، آدم علیہ السلام تک، یہ نسب ان کا پاک ہوتا ہے، ان میں کوئی زنا نہیں کرتا. حالانکہ غیر مسلم گزرتے ہیں ان میں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں غیر مسلم بھی پیدا ہوئے ہیں. تو اتنا غلط، یعنی اللہ کو یہ اتنا بڑا جرم لگتا ہے کہ اس سے نسب خراب ہو جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں عزت کی حفاظت کی کتنی ویلیو ہے کہ کسی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا تو اسلام میں حکم یہ ہے کہ اس پہ پردہ ڈال دیا جائے، اس کو ہائی لائٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ نے کر دی تو اسلام کہتا ہے 4 گواہ لے کر آؤ. اگر آپ 4 گواہ نہیں لائے تو چترول الٹے آپ کے لگیں گے، حالانکہ امکان ہے کہ آپ سچ بول رہے ہوں. تو اب جرم کس بات کا ہے بھائی؟ جرم یہ ہے، ایک اشکال کا جواب دے کے پھر میں بات چلتا ہوں. ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ پھر 4 گواہ بھی نہ لے کے آؤ. بھائی 4 گواہ لا کے تو اور ذلیل کر دو گے نا. ارے پھر اسلام یہ کہتا ہے 4 گواہ ہوں تو بھی گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، پردہ ڈال دو، یہی کہتا ہے نا. تو یہ کیوں کہا کہ 4 گواہ ہوں تو پھر مقدمہ لے جا سکتے ہو؟ یہ اس لیے کہا ہے کہ معاشرے سے جرم کو ختم بھی تو کرنا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس میں ایک دوسری حکمت ہے کہ اگر اس طرح سے لوگ کرنا شروع کر دیں اور گواہ بھی ہوں اور سزا نہ ملے تو یہ جرم پھیلے گا.
تو اس لیے جرم کی روک تھام کے لیے حکم ہے کہ 4 گواہ، کیونکہ 4 گواہوں پر سزا مل سکتی ہے مجرم کو، 4 گواہوں سے کم پہ سزا نہیں مل سکتی. تو 4 گواہ ہوں تو گواہی کی اجازت ہے، مقدمہ کرنے کی اجازت ہے. اگر گواہ نہیں ہے تو اس لیے اجازت نہیں ہے کہ 3 گواہوں سے سزا ثابت نہیں ہوتی. تو اب چونکہ سزا تو مل نہیں سکتی، تو اب سوائے اس کو ذلیل کرنے کے آپ کا اور کوئی ارادہ نہیں ہے. تو کسی کے جرم کو اس کو ذلیل کرنے کے لیے ہائی لائٹ کرنا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ اجازت نہیں ہے. دیکھو، مرد اگر بیوی پہ تہمت لگاتا ہے یہ زانیہ ہے، تو یہ آسان نہیں ہے اسلام میں تہمت لگانا، اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا بدکار ہے، یہ آسان نہیں ہے. صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے فرمایا 4 گواہ لاؤ ورنہ الٹا تمہارے کوڑے لگیں گے. اب آپ اندازہ لگاؤ، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں کہاں سے لاؤں 4 گواہ؟ تو پھر حکم ہوا لعان. ایسا ہی نہیں قبول کیا جائے گا، 4 قسمیں اٹھاؤ. قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. اور 4 دفعہ یہ قسمیں اٹھائے. اور اسی طرح عورت بھی قسمیں اٹھائے، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اگر میرا میاں سچ بول رہا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو. تو یہ قسمیں یہ بھی اٹھائے، 5 قسمیں اور 5 وہ بھی. اٹھانے کے بعد بھائی دونوں نے اٹھا لی ہیں، اس نے بھی اور اس نے بھی، تو ہمیں نہیں پتا کہ کون سچ بول رہا ہے. تو اب یہاں آنے کے بعد یہ ہوگا کہ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اب یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان کا نکاح ختم ہوگا. وجہ کیا ہے کہ آپ نے ایک طرف اس کو بدکار بھی کہہ دیا اور اب نکاح میں بھی رکھ رہے ہو. تو جب اس کے جرم کو دنیا کے سامنے لانا تھا تو بیوی بنا کے رکھنے کا کیا مطلب ہے پھر؟ میں سمجھ رہے ہیں اسلام کا مزاج کو سمجھانا. میرا مقصد یہاں لعان کی سزائیں یا زنا کی سزا بیان کرنا مقصد نہیں ہے. اسلام کے مزاج کو سمجھانا مقصد ہے کہ بلا وجہ کوئی کام کرنے کی آپ کو اجازت، فری پھوکٹ میں کلپ بنانے کی، ایویں اٹھا کے چیزیں مارکیٹ میں لا رہے ہو، یا فلاں کو یہ کہہ دیا، فلاں پہ یہ تبصرہ کر دیا. یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن. یہ ہلکی بات نہیں ہے. اسلام ہر چیز کی ریزن پوچھتا ہے کہ یہ بات اگر ہوئی ہے، یہ خبر آپ نے نشر کی ہے تو کیوں نشر کیوں کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا تھا. تو مرد نے بیوی کو کہہ دیا زانی ہے، اپنی بیوی کو کہہ دیا، تو اسلام کہتا ہے گواہ لے کر آؤ. نہیں لا سکتے تو اب عدالت میں 5 قسمیں اٹھاؤ، اور وہ خاص قسم کی قسمیں ہیں. اٹھانے کے بعد اگر آپ نہیں اٹھاتے تو چترول لگیں گے آپ کے. آپ کو اچھا میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا، اب میں عدالت میں نہیں جا رہا. میں تو بھائی کہا کیوں، زبان سے نکالا کیوں؟ اب نکالا ہے تو بھگتنا پڑے گا، جانا پڑے گا، عدالت میں کیس کرنا پڑے گا، قسمیں اٹھانی پڑیں گی. بولا کیوں آپ نے؟ ریورس نہیں ہے اس میں. ہمارے یہاں بیٹھ کے تبصرے، پھر اچھا وہ سوری ویسے ہی کہہ دیا تھا. وہ بات تو آگ تو لگ گئی نا بھائی. ایسے ہی چل رہا ہے نا، فلاں کو الزام لگا دیا، فلاں پہ فحاشی کی تہمت لگا دی، فلاں کو چور کہہ دیا، فلاں کو جناب وہ خائن کہہ دیا، تو وہ چل رہا ہے سب. تبصرے آپ دیکھو سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہے ہیں. تو اسلام کہہ رہا ہے بھائی اپنی بیوی کو زانی کہا، اب ریورس کا چانس ختم. اب اس پروسیس کو آگے تک پہنچانا ہے. یہ بولنے سے پہلے سوچو. اب قسمیں اب آدمی قسمیں اٹھاتے ہوئے ڈر رہا ہے کہ یار اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب ہے بھائی. تو نہیں کرے گا تو بیوی کو اختیار ہے کہ اس کو چوک میں لے جا کے کوڑے لگوا دے کہ اس نے تمہاری عزت کا جنازہ نکالا ہے. تو اب اس پورے پروسیس سے گزرنا پڑے گا، اور پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد عورت قسمیں اٹھائے گی. اگر وہ نہیں اٹھاتی، اقرار کر لیتی ہے زنا کیا ہے، تو اس کو پھر حد جاری ہوگی، رجم کیا جائے گا. پھر شوہر یہ کہے نہیں بھائی میں پتھر سے تو مارنا نہیں چاہتا تھا اس کو، بس اس نے زنا کیا، میں تو ویسے ہی. تو بھائی پھر جب آپ کو پتا ہے کہ زنا کی سزا جب ثابت ہو گیا تو پھر تو پتھر سے مارا جائے گا اس کو. پھر آپ بھی ریورس نہیں ہو سکتے. یعنی جو بھی ریورس ہوگا نا چترول اس کے لگیں گے. ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہیں؟
الفاظ کی کتنی ویلیو ہے شریعت میں. یہ تو ملک میں قانون نہیں ہے اسلامی جس سے کوئی بھی اٹھ کے, یہ جو اداکارہ ہیں آج کل وہ جو ہے نا سیلفیاں لے لے کے دوسرے کو بدنام کر رہی ہیں اور جو ہے نا راز فاش کر رہی ہیں, تو گناہوں پہ راز تو فاش ہو رہے ہیں, لیکن اسلام سب سے پہلے ان کو چترول لگانے کا حکم دیتا ہے. صحیح ہے نا؟ سب سے پہلے کیا حکم دیتا ہے؟ پہلے ان کے لگیں گے چترول, کہ ان کو کس نے اجازت دی ہے کہ جا کے لوگوں کو گناہ پہ اکسائیں, پھر ان کے گناہوں کے جو لمحات ہیں ان کو کیمرہ بند بھی کریں اور پھر دنیا کے سامنے لے کر بھی آئیں. تو پہلے تو یہ مجرم ہے, اس کے بعد پھر دوسرے درجے میں کوئی اور مجرم ہوگا. تو اسلام نے کیا کہا کہ بھئی تہمت لگی ہے تو وہ لعان ہوگا, وہ بھی قسم ہے یہ بھی قسم ہے, دونوں نے اٹھا لی. اب قاضی کو تو نہیں پتہ چل رہا کون سچ ہے کون غلط ہے, تو کیس تو بری ہو گیا, لیکن شوہر کو حکم دیا جائے گا بیوی کو طلاق دو. نہیں دیتا تو عدالت خود نکاح کو ختم کرے گی. ایک صورت میں بیوی کو واپس رکھ سکتے ہو کہ اپنا الزام واپس لے لو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہ بھئی میں نے جھوٹی تہمت لگائی تھی, لیکن وہ الزام واپس لوگے تو اس کا مطلب آپ نے اپنے جھوٹا ہونے کا اقرار کیا, 80 کوڑے اب آپ کے لگیں گے کہ جھوٹ بولا کیوں تھا. تو اتنا ایک آسان تھوڑی ہے کہ کچھ بھی پھینکتے رہو مارکیٹ میں, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی بولتے رہو. چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں, ان پہ تو معذرت بھی ہے. آج کل بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں, عزتیں اچھالی جا رہی ہیں, ذلیل کیا جا رہا ہے. تو پھر اسلام حکم دے گا بھائی ان کے درمیان علیحدگی. بچہ اگر پیدا ہو گیا اس سے تو نسب باپ سے نہیں چلے گا, اس کا نسب ماں سے چلے گا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی اسلام میں عزت کی بہت ویلیو ہے. کسی کی عزت کا جنازہ نکالنے سے پہلے آپ کو 100 دفعہ سوچنا پڑے گا. اس لیے پردہ ڈالنے کا حکم, چھپاؤ. غیبت کو حرام کر دیا. کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کہ جو برائی اس میں ہو اس برائی کو ہائی لائٹ کرنا. لوگ اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بھائی یہ تو ہے, ہم نے تو خود دیکھا ہے, اس کو تو خود دیکھا ہے. تو غیبت تو اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو خود دیکھا ہو کسی برائی میں اور آپ لوگوں کے سامنے وہ بیان کر دو. جو برائی ہے نہیں وہ غیبت تھوڑی, وہ تو بہتان ہے. غیبت کہتے ہیں کسی کی برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا. اللہ نے چھپا دی تھی, آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. ہاں وہ برائی جس میں یہ خطرہ ہو کہ اگر میں نے اس کو فلاں کے سامنے بیان نہیں کیا تو فلاں آدمی فلاں کو نقصان پہنچا دے گا, ایسی برائی بیان کرنا, وہ بھی مخصوص لوگوں کے سامنے. بھائی کسی عزت دار آدمی کے لیے, اس کی بیٹی کے لیے کسی شخص لڑکے کا رشتہ آیا, آپ نے اس لڑکے کو سٹا لگاتے ہوئے دیکھا تھا. اب آپ کو پتا ہے کہ ابھی لڑکی کے ابا کو نہ بتایا تو یہ بعد میں طلاق ہوگی, کیونکہ آپ نے کئی دفعہ اس کو پائپ میں بیٹھے ہوئے, پائپ بہترین جگہ ہے. پائپ جو ہے نا, اب تو پائپ میں برساتی نالے ہی ٹوٹ گئے بیچارے, جس سے چرسیوں کا بڑا نقصان ہوا ہے. حقیقت ہے کراچی میں چرسیوں کے رہنے کی بھی جگہ نہیں بچی ہے, اتنا گندا بنا دیا ہے کراچی کو. آپ حال تو دیکھیں نا کراچی کا کیا حال ہے. سب سے زیادہ ملک کو کراچی کھلا رہا ہے, اور سب سے زیادہ ہماری حکومتوں نے کراچی کو نظر انداز کیا ہوا ہے. شاید اس میں یہیں کی عوام کا بھی قصور ہے, کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے. تو کراچی کی ایک پورٹ ہے نا گرم پانی, اس کو لینے کے لیے رشیا نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا اور اپنا بیڑا غرق کروا دیا. اس کو صرف کراچی چاہیے تھا. تو اتنی ویلیو ہے پاکستان میں کراچی کی, اور حال دیکھو کیا بنا ہوا ہے. کھڈے کھڈے, ہر اسپیڈ بریکر, اس سے بہتر تھا کھڈا ہوتا ہے یہاں پہ کوئی. پورے پہاڑیاں بنا دی ہیں نا, کیٹو کی پہاڑیاں. وہ گاڑی وہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے بھائی پہاڑی پہ چڑھ کے, یہ اسپیڈ بریکر ہے یار. نہ اس پہ کوئی نشان ہوتا ہے, تیز اسپیڈ میں گاڑی جا رہی ہے, ایک دم بھڑم سے اچھلتی ہے گاڑی, دھڑام سے نکلتی ہے, اور کئی بائکیں گر چکی ہیں. جس کا دل چاہتا ہے جہاں اٹھا کے وہاں اسپیڈ بریکر. اپنے گھر کے سامنے ہر آدمی نے اسپیڈ بریکر بنایا ہوا ہے. بریکر زیادہ ہیں, سڑک کم ہے.
اور جو پانی گندا، گٹر لائنیں، اور جو بجلی کا حال ہے، وہ تو کتنے لوگ ان بارشوں میں بجلی کے کھمبوں سے چپک کے مرے ہیں. تو بہرحال یہ تو دکھڑا ہے، یہ تو کبھی کبھار سنا دیتے ہیں، ہم کیا کریں. کراچی جیسے شہر دنیا میں بہت تھوڑے سے ہیں، اتنے بڑے اور اتنی ساری قوموں کا اکٹھا ہو جانا. میں ابھی پرسوں گیا آگرہ تاج، کہیں نکاح پڑھانا تھا. میں نے کہا یہاں کون سے لوگ زیادہ ہیں؟ انہوں نے کہا یہاں پٹھان بہت ہیں. میں نے کہا اور؟ انہوں نے کہا یہاں مکرانی بہت ہیں. میں نے کہا اور؟ انہوں نے کہا میمن بہت ہیں. میں نے کہا اور؟ انہوں نے کہا پنجابی بہت ہیں. میں نے کہا اور؟ انہوں نے کہا اردو اسپیکنگ بہت ہیں. تو کراچی میں ہر قوم بہت ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو شخص مختلف قوموں میں رہتا ہے نا، اس کی مینٹلی گروتھ اچھی ہوتی ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اس کی ذہنی ترقی، بہت سارے کلچر اس نے دیکھے ہوتے ہیں نا، بہت ساری قوموں کو دیکھا ہوتا ہے. ادھر نکلا ایک قوم کے لوگ سے، ادھر سامنے دکان کسی دوسرے والے کی ہے، ادھر. تو جو مختلف قسم کی قومیں ہوتی ہیں نا، تو ایک نیا کلچر وجود میں آتا ہے. اس سے انسان جلدی ترقی کرتا ہے، ذہنی ترقی جلدی ہوتی ہے اس کی. گلگت میں تھے کہیں کسی دور دراز گاؤں میں نا، تو وہاں کہیں ہوٹل پہ چائے پینے کا موڈ ہوا، تو ہم گئے وہاں. ہم نے جب چائے پی تو وہ دیکھو غیرت مند لوگ بڑے غیرت مندی ہوتے ہیں. وہ اس وقت تو میری کوئی شہرت بھی نہیں تھی زیادہ، تو میں نے چائے کے پیسے دیے تو میری اردو سے سمجھ گئے کہ یہ کراچی کا آدمی ہے. انہوں نے کہا کراچی سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی. کہہ رہے ہیں پیسے نہیں لوں گا میں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں یار ہمیں کراچی نے بہت کھلایا ہے. ہمارے سارے لوگ جن کو روزگار چاہیے ہوتا ہے کہاں پہنچتے ہیں؟ کراچی. تو انہوں نے کہا کراچی کے بندے سے چائے کے پیسے؟ تو خیر ان کی ایک محبت کا اظہار تھا، اللہ ان کو قبول فرمایا. الگ وہ کراچی کے نہیں تھے، وہ تو وہاں کے تھے. تو میں نے کہا چلو ماشاءاللہ اچھے آدمی ہیں. چائے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن انسان جو ایک عزت دیتا ہے نا کسی کو، اس سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، گارڈن ہو جاتا ہے انگلش میں. صحیح ہے نا. اچھا لگتا ہے. اور خاص طور پر ایک ایسی جگہ پر جہاں بالکل ایک الگ ماحول ہو، آپ کو ڈر لگ رہا ہو کوئی پتھر سے مار نہ دے. بھائی کوئی اپنا تو ہوتا نہیں نا وہاں پہ جاننے والا، بالکل اجنبیت محسوس ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں. ان دنوں میں وہاں کے حالات بھی بہت خراب تھے گلگت کے، تو ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی کیا کر دے. کیونکہ بہت سے لوگ لوٹتے ہیں جب پتہ چلتا ہے نا کہیں اور سے آیا ہے. کہتے ہیں اب تو اس کو چائے میں چرس بھی ملا کے دے دو گے، اس کو کیا پتہ چلے گا بھائی. ٹھیک ہے نا. اس کی جیب سے جو کچھ ہے وہ بھی نکال لو تو کیا پتہ چلے گا. تو آپ کے ملک میں کوئی، آپ کے علاقے میں کوئی دوسرے علاقے سے آیا ہوا ہو اور آپ اس کو عزت دیں، تو شریعت کی بھی تعلیمات ہیں. مسافر کا اکرام کا حکم ہے نا شریعت میں. مسافر اسے ہی کہتے ہیں جو اس علاقے کا نہ ہو. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کسی دوسرے علاقے کا آتا ہے تو اس کو چونا لگانا آسان ہوتا ہے، اس کو وہاں کے ریٹ نہیں پتہ ہوتے، ٹماٹر کے ریٹ نہیں پتہ ہوتے، اس کو کسی چیز کے ریٹ نہیں پتہ ہوتے، گٹکے کے نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں گٹکے میں کیا کیا ڈالا جاتا ہے. تو ریٹ پتہ نہیں ہوتے تو لوگ اس کو بڑا بیوقوف بناتے ہیں بڑی جلدی. تو یہ تو یہاں بھی بنایا جاتا ہے ماشاءاللہ. ایک انگریز ہے، جب اب تو انگریز آج کل شارٹ ہی ہو گئے، ورلڈ ٹریڈ 9/11 کے بعد انگریز مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. پہلے یہاں گورے بہت آتے تھے کراچی میں، تو ہمارے رکشے والے طبیعت سے چونا لگاتے تھے گوروں کو، ٹیکسی والے اور رکشے والے نا. اس کو کیا پتا بیچارے کو یہاں سے شارع فیصل کا کتنا کرایہ ہے، اس کو ایسا بھر بھر کے ڈالر میں لوٹتے تھے اس کو نا. ہم تو دیکھتے تھے. تو یہ غلط ہے بھائی. کوئی دوسرا آدمی آیا ہے تو اس کا اتنا اکرام کرو کہ جا کے وہ تعریف کرے. بھائی وہاں کے لوگ تو بڑے اچھے ہیں، اور الحمدللہ اکرام کرنے والے بھی ہیں. ابھی ایک سنا ہے کہ کوئی باہر سے جوڑا آیا تھا، ان کا ایسا اکرام ہوا، خاندانی پنجاب میں آیا، انہوں نے بڑا اکرام کیا، تو جا کے انہوں نے بڑے اچھے کمنٹس تھے ان کے. تو مسافر کا اکرام کرنے کا حکم ہے، اس کو چونا لگانے کی اجازت نہیں ہے. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ کراچی پہ بات کہاں سے آئی ہے؟ ایپ چھپانے کا تو کراچی کا اس سے کیا تعلق؟ چرس پائپ سے یاد آیا. وہ پائپ میں پہلے ہمیں کراچی میں نا برساتی نالوں میں چرسی ہیروئنچی بہت نظر آتے تھے. اب وہ برساتی نالے ہی ٹوٹ گئے ہیں تو چرسی ہیروئنچیوں کے لیے بھی بیچاروں کے لیے جگہ نہیں بچی. وہ بھی صوفوں پہ بیٹھ کے چرس پی رہے ہیں. اب اندازہ لگاؤ. صحیح ہے نا. اچھے صوفوں پہ بیٹھ کے پی رہے ہیں وہ.
تو میں یہ کر رہا تھا اگر کسی کا عیب ایسا ہے کہ اس کو اگر کسی مخصوص شخص کو نہیں ہر ایک کو نہیں، تو پھر یہ ڈر ہے کہ یہ شخص اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ کا کسی سے مالی لین دین ہے، کاروبار کرنا چاہتے ہو، پیسے دینا چاہتے ہو، آپ کو پتا ہے کہ فلاں آدمی پیسوں کے معاملے میں کرپٹ ہے، تو آپ بتا دیں بھائی ذرا اس کو پیسے دینے سے پہلے سوچ لینا، ایک دن میں نے اس کو دیکھا تھا یہ فلاں کے پیسے لے کے بھاگ گیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ضرورت کی حد تک. تو عزت کی بہت حفاظت ہے اسلام میں. تو